آپ کو جنت میں میرا قرب، میری رفاقت ملے گی، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے میری مدد کرنی ہے سجدوں کی کثرت سے۔ مطلب یہ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اور رمضان المبارک کی عبادات، جن میں سے ایک بڑی اہم عبادت ہے جی نماز تراویح۔ آج کل مسلمان امت مسلمہ اکثر جو ہے وہ بجائے تراویح پڑھنے کے شدید اختلافات میں مبتلا ہے کہ کتنی پڑھنی ہے۔ حالانکہ میں نے ایک دو پیغامات کے اندر پہلے بھی یہ بات آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تراویح پڑھنے سے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تراویح کے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ تراویح کے جسمانی فوائد بھی ہیں، ذہنی فوائد بھی ہیں۔ حضرت انسان کی زندگی کے اوپر تراویح کے بہت واضح جو ہیں وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح میں تقریباً کم و بیش انسان جو ہے وہ 40 سجدے کرتا ہے۔ اب اتنے زیادہ سجدے کرنے سے انسان کا تعلق اللہ رب العزت سے اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث پاک آپ حضرات کے علم میں ہوگی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مدد کرنا سجدوں کی کثرت سے، یعنی وہ واقعہ بڑا مشہور ہے نا کہ صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کو جنت میں میرا قرب، میری رفاقت ملے گی، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے میری مدد کرنی ہے سجدوں کی کثرت سے۔ مطلب یہ تھا کہ نوافل وغیرہ زیادہ پڑھتے رہنا کرنا۔ اب تراویح کے اندر خود بخود آٹومیٹکلی ایک ماحول بنا ہوتا ہے، انسان اتنے زیادہ 40 سجدے روزانہ کے صرف تراویح کے، پھر اس کے اندر قرآن پاک کا پڑھنا اور قرآن پاک کا جو ہے وہ سننا، اور قرآن کی تلاوت کی وجہ سے جو دل و دماغ پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سائنس بھی اس چیز کا اعتراف کر چکی ہوئی ہے، جیسے آپ نے بہت سارے کلپس سوشل میڈیا پر ایسے دیکھے ہوں گے، بہت سارے ہاسپٹلز ایسے اب ہو چکے ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ سورۃ الرحمن کی تلاوت دن میں کئی مرتبہ سنائی جاتی ہے، اور پھر اس تلاوت کے اثرات جو ہیں وہ مریضوں پر اور ان کے جسمانی اور ان کے بدن کے اوپر واضح طور پر صاف ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم محسوس کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ وہ بندہ وہ ہے کہ جو ہسپتال میں ہے، بیمار ہے، بیڈ پر پڑا ہوا ہے، ایک بندہ تندرست ہے اور اٹھ کر مسجد میں آ رہا ہے اور مسجد میں آ کے تراویح پڑھ رہا ہے اور پوری صحت یابی کے ساتھ قرآن سن رہا ہے، تو کیا قرآن اس کے دل و دماغ کو معطر نہیں کرے گا؟ کیا قرآن اس کے بدن کے اوپر اپنے اثرات، انوارات اور برکات نہیں چھوڑ کر جائے گا؟ ضرور چھوڑ کر جائے گا۔ مسجد کا ماحول ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، اور ایک قرآن کے انوارات ہیں، ایک قرآن پاک کے جو ہیں وہ برکات ہیں، وہ فیوز ہیں، اور دوسرا مسجد کے اپنے برکات اور فیوز ہیں۔ اس لیے تراویح جو ہے وہ بہت اہم عبادت ہے۔ سائنسی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ بے مثال عبادت ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تراویح کی اہمیت یعنی اسلامی اعتبار سے تو ہے ہی کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو یعنی دور فاروقی سے لے کر اب تک مسلسل متواتر چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس کے اندر یعنی رکعات کے اندر اختلاف ہے، دونوں طرف جو ہے وہ دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں، 20 والے بھی ہیں اور 8 والے بھی ہیں، بلکہ ایک مکتبہ فکر جو ہیں وہ 32 تک 30-32 تک کے بھی قائل ہیں، یعنی 20 سے زیادہ کی بھی تعداد موجود ہے۔ بہرحال تو تراویح کا ایک تو یہ اسلامی جو ہے وہ طریقہ کار ہے اور اسلامی جو ہے وہ فائدہ ہے، دوسرا اس کا سائنسی اعتبار سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہے کہ
انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور انسان کی فطرت ہے، انسان حریص ہے، لالچی ہے۔ افطاری کے وقت میں جب نئے نئے کھانے جب انسان اپنے سامنے دیکھتا ہے تو انسان کا دل کرتا ہے سب کچھ کھا لوں۔ اب وہ تھوڑا 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 کھاتے کھاتے بھی بہت کچھ کھا لیتا ہے۔ اب وہ بالکل نڈال ہو جاتا ہے، معدے کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے، کیونکہ سارا دن معدہ جو ہے وہ خالی رہا ہے، اور بالکل جو ہے وہ خالی رہنے کی وجہ سے ایک دم معدے کے اوپر اتنا زیادہ جب بوجھ پڑتا ہے تو پھر معدہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو جب معدہ پریشان ہو گیا تو اللہ رب العزت رحیم و کریم ذات ہے، وہ رحیم بھی ہے اور طبیب بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں تراویح کا تحفہ عطا کیا کہ اسی نوعیت اور اسی حالت میں سونے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ پہلے تراویح پڑھیں۔ یعنی اگر تراویح کو با اعتبار ورزش دیکھا جائے، ورزش کہ آپ یعنی 20 دفعہ 22 دفعہ جو ہے وہ اٹھک بیٹھک بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ جھک بھی رہے ہیں اور سجدہ بھی کر رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے انسان کے بدن کے اندر جو ہے وہ تر و تازگی پیدا ہوتی ہے، خون کا دورانیہ بڑھتا ہے، اور جو ہم نے افطاری کے اندر بلا ضرورت کھانا کھایا تھا وہ بھی معدے کے اوپر جو ہے وہ اپنے اثرات اس کے ختم ہوتے ہیں، جس وجہ سے انسان دوبارہ حشاش بشاش تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ تراویح نہ ہوتی تو پھر انسان افطاری کرتا اور افطاری کر کے لیٹ جاتا، سو جاتا، اور صبح سحری تو سحری کھانا پھر مشکل ہو جاتی، اور اگر سحری کھانا مشکل ہو جاتی تو آگے روزہ جو ہے وہ پھر اور زیادہ مشکل ہو جاتا، کیونکہ سحری صحیح طریقے سے کھائی جائے گی تو پھر آگے روزہ مکمل ہوگا۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ تراویح جیسی انمول عبادت ہمیں عطا فرمائی کہ جس کے جسمانی فوائد بھی ہیں اور اس کے روحانی فوائد بھی ہیں، ذہنی سکون بھی ہے، اور سائنسی اعتبار سے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور اس عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی وہ قطع نظر اس بات سے کہ کتنی پڑھنی ہے، بھائی جتنے سجدے کرو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، جتنی زیادہ عبادت کرو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اور عبادت آپ نے اللہ کے لیے کرنی ہے، تو چاہے آپ 20 کرو 22 کرو، بلکہ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو 20 کے بعد بھی نوافل وغیرہ پڑھ کر گھروں میں جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ جس کو چاہے جتنی زیادہ توفیق عطا فرما دے، اللہ جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ پاک اس کو اتنا زیادہ اپنے قریب آنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ پاک جس کو جتنا زیادہ پسند کرتا ہے اس کو اتنے زیادہ سجدوں کی توفیق دیتا ہے۔ تو جو جتنے زیادہ سجدے کر رہا ہے وہ یوں سمجھے کہ اللہ اس سے اتنا زیادہ راضی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔